ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ گفتگو شنید سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اور بڑھا دیں تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور بتوفیق الہی رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کا رمضان المبارک میں کیا طرز زندگی رہتا تھا، اس حوالے سے میں نے بتایا تھا، جس کا عنوان میں نے باندھا تھا کہ رمضان کیسے گزاریں۔ آج رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کی فرضیت کا حکم دیا ہے، وہاں رمضان کے روزوں کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ واحد مقصد ہے رمضان المبارک کے روزوں کا، کہ انسان مومن اور مسلمان اصلاح باطن کر لے، اور جب آدمی اصلاح باطن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کا وہ نور اپنے دل کے اندر پائے گا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم چاہے تنہائی میں رہو یا لوگوں کی محفل میں رہو، رات کے اندھیرے میں تاریکیوں میں رہو یا دن کے اجالے میں رہو، دوستوں کی محفل ہو یا گھر کی یا روم کی یا کوٹری کی چہار دیواری ہو، ہر جگہ تمہارے ذہن میں ایک بات اچھی طریقے سے بسی رہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز اگر کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے دل میں پیدا ہو گئی تو پھر گناہوں کا صدور اس سے مشکل ہی نہیں، تقریباً محال ہو جائے گا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرتبہ احسان فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل، جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر کے بیٹھے، کچھ سوالات کیا آپ نے۔ انسان کی شکل میں آئے تھے تو پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی۔ یہ 3-4 سوالات کیے تو اس میں سے ایک سوال کیا تھا کہ احسان کسے کہا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں احسان بولتے ہیں تو عام طور پر کسی کی مدد مراد لے لی جاتی ہے، لیکن احسان کسے کہا جاتا ہے وہ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جس کا لغت میں اور ڈکشنری میں جس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی اور نیکی، وہ چیز ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو یا اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ تمہارے ذہن میں یہ تصور بنا رہے کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں مصروف ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں بن سکتا ہے تو اتنا اپنے اندر تصور پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اتنا تصور پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان سے گناہوں کا صدور تقریباً محال ہو جائے گا۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے بڑی خوبصورت انداز میں اسے سمجھایا ہے کہ آج کل تو کیمرے کا زمانہ ہے، CCTV کیمرہ لگا رہتا ہے، آدمی اپنی آفس میں بیٹھا اپنے کمپنی کے ہر گوشوں کا وہ جائزہ لیتا رہتا ہے، جتنے بھی کارندے ہوتے ہیں اور جتنے بھی کام کرنے والے ورکر ہوتے ہیں سب کی حرکتیں برکتیں وہ یہاں بیٹھ کر کے دیکھتا رہتا ہے۔ کیمرے پر اگر انسان کی نظر چلی جاتی ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے کہ میرا باس وہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوگا۔ یعنی آج کا مسلمان کیمرے سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، کیمرے سے وہ ڈرتا ہے۔ 1400 سال کے پہلے کا جو مسلمان تھا وہ اللہ رب العزت سے ڈرا کرتا تھا۔ تو اللہ جب یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہاں آفس میں بیٹھ کر کے میری ساری حرکتیں برکتیں دیکھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ کام میں دلچسپی دکھاتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، جی نہیں چراتا ہے، وہ کام ایمانداری سے کیا کرتا ہے۔ لیکن اگر کیمرے سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کام میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، وہ سستی کیا کرتا ہے، وہ چوری کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے یا انسان مسلمان اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں رہے، اگر یہ تصور بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ غلط حرکت کرنے سے باز آ جائے گا، گناہ کی طرف قدم اٹھتا ہوگا، اور جیسے ہی ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ سے وہ اپنے قدم کو واپس کھینچ لے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان سے گناہوں کا صدور مشکل ہو جائے گا، اور یہی وہ چیز ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کے معنی آتے ہیں بچنا، تو تقویٰ کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہم گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ کے عذاب سے بچتے رہیں، اس کی ناراضگی سے ہم بچتے رہیں۔ تقویٰ کا جو تصور حدیث پاک میں جو پیش کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، پلٹ کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم کبھی ایسے راستے پر چلے ہو جس راستے پر جو ہے جہاں جانے کا، تمہاری منزل تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ بھی ایسا ہے کہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں اور اسی سے تم کو نکل کر کے جانا ہے؟ تو کہا ہاں میں ایسے راستے پر گزرا ہوں۔ تو اس وقت تمہارا طرز روش کیا ہوتا ہے، کس انداز سے تم چلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بدن کو سکوڑے ہوئے، اپنے ہاتھ لباس کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹے ہوئے بچتے بچاتے نکل جاتا ہوں، جہاں پہ دیکھتا ہوں کوئی کانٹا ہے اور میرا کپڑا اس میں الجھ جا سکتا ہے یا میرے بدن میں کوئی خراش آ سکتا ہے، میں وہاں سے بچ کر کے نکل جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہی چیز تقویٰ ہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک دنیا جو ہے آخرت کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے، جس راستے کے اوپر تم گامزن ہو، شب و روز تمہارا سفر اس دنیا میں آخرت کی طرف چلا جا رہا ہے اور موت کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اور اس دنیا کے اور اس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، جھاڑیاں خواہشات نفس ہیں، اور جو گناہ ہے وہ گناہ کانٹوں کے مثل ہیں۔ اس لیے جہاں پر تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی ہے، وہاں پر اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جاؤ۔ یہی چیز تقویٰ ہے کہ دنیا میں ہم کسی چیز سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا میں گناہوں سے بچا جائے۔
یہ چیز جو انسان کے تصور میں آ جاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صوفیاء کرام اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کھپا دیا کرتے تھے، تب جا کر کے انہیں یہ چیز ملا کرتی تھی۔ آپ تصوف کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں ایک لفظ ملے گا کہ آدمی اپنے نفس کی خود نگرانی کرے۔ ہم اپنے نفس کی خود نگرانی، جب آدمی تنہائی میں دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بدگوئی سے بچ جاتا ہے، وہ بسا اوقات اپنے تقوی کا اظہار کرنے کے لیے نگاہیں بھی نیچی رکھتا ہے۔ تو وہ جب اپنے دوستوں کی محفل میں یا مجمع عام میں ہوتا ہے تو گناہوں سے حتی الامکان وہ بچا رہتا ہے، لیکن جب رات کی تاریکی میں بند کوٹھری میں رہتا ہے اور موبائل جیسی بری چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر فحشیات کے اوپر مبنی وہ فلمیں بھی دیکھا کرتا ہے اور بدنگاہی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تاریکی کو پیدا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں آدمی جانے کے بعد یہ تصور کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تنہائی کو جس نے پیدا کیا ہے وہ رب کائنات اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور اس تنہائی میں پیدا ہو جائے کہ دوست تو مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن رب کائنات جس کا عالم یہ ہے کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ روئے زمین میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اس کا تو یہ عالم ہے کہ وہ دلوں کی حرکتوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے ارادوں کو بھی وہ جان لیا کرتا ہے۔ تو اگر بندہ تنہائی میں یہ تصور کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے اندر وہ بات پیدا ہو جائے گی، وہ جہاں سے تقویٰ کی شروعات ہو جاتی ہے اور پھر وہ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہائی میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اور اس کی نادانی اتنی ہے کہ تنہائی میں وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اثر کہیں تک نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر بند کوٹھری میں بھی گناہ کرتا ہے اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود میں پیدا کر دیتا ہے، اور بند کوٹھری میں بھی اگر آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں اس کا اثر پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو اس کی زبانیں نہ کہیں، اس کے اعمال سامنے نہ آئیں، لیکن اس کے اثرات لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو انسان کتنا نادان ہے، تنہائی میں جانے کے بعد سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، حالانکہ چار گواہ پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، ایک دو نہیں 4 گواہیاں اس کی پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو 4 گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جو ہمارے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لگا دیے گئے، جسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ اللہ کے معزز فرشتے ہیں جنہیں جو جانتے ہیں تم جو بھی حرکتیں کرتے ہو یہ سب جانتے ہیں۔ دوسری گواہی، وہ نامہ اعمال، جن نامہ اعمال میں ہمارے اعمال درج کر دیے جاتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کافر جب قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو وہ کہیں گے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھ رکھی ہیں، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی۔ آدمی یہ تصور کرتا تھا کہ یہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، لیکن اس میں تو یہ چیز بھی درج ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسا معاملہ پایا اللہ رب العزت کے ساتھ، یا اللہ کا معاملہ آپ نے ساتھ کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی کوئی نیکی میں نے کیا تھا، وہ بھی مجھے وہاں پہ ملی،
اور اتنا بڑا اگر گناہ کوئی میں نے کیا تھا وہ بھی مجھے وہاں نظر آیا، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی اور نیک کام کرے گا وہ بھی وہ دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو وہ بھی وہاں پر دیکھے گا۔ ذرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جسے انگلش میں ایٹم کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں صبح کے وقت جب آپ کی کھڑکی کھلی رہتی ہے اور دھوپ کی روشنی اور شعاعیں جب اس سے آتی ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے دھول کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا اگر کوئی مسٹیک آپ نے دنیا میں کیا ہوگا شرعی اعتبار سے، وہ بھی میدان محشر میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ نام اعمال جو ہمارے صحیفے ہیں یہ ذرا بھی بے وفائی نہیں کریں گے یا کوئی غلط نہیں بولیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کافر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوٹی ہے، سب گھیر رکھی ہے، سب کو اس نے درج کر لیا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اور سامنے سارے کرتوت ہمارے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے 99 جو ہے نام اعمال ایسے کھول دیے جائیں گے، دفتر اعمال کھول دیے جائیں گے، اور ہر دفتر اعمال اس کا اتنا ہوگا تا حد نگاہ کشادہ ہوگا، اتنا ہوگا، ایک ایک چیز درج کر دی جائے گی۔ یہ دوسری گواہی۔ تیسری گواہی ہمارے اعضائے بدنی، خود ہمارا اپنا وجود جو ہمارے خلاف گواہی دے گا میدان محشر میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارا اپنا وجود ہمارے خلاف ہو جاتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پہ اوپر مہر مار دیں گے، اور آج ہم سے جو ہم کلام ہوں گے، جو گفتگو کریں گے، وہ ان کے ہاتھ ہوں گے، ان کے پاؤں ہوں گے، ان کے اعضائے بدنی ہوں گے، یہاں تک کہ ہماری جلدیں، ہماری چمڑے جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کافروں کے خلاف جب ان کے چمڑے گواہی دیں گے تو کافر میدان محشر میں اپنے چمڑے سے اور اپنے جلد سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ عذاب تو تمہیں بھی ہونا ہے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کیا کریں، ہم کو اللہ نے حکم دیا بولنے کا، ہم بول بیٹھے، ہم تو سچ ہی بولیں گے۔ تو ہمارا اپنا وجود میدان محشر میں ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ یہ تیسری گواہی۔ اور چوتھی گواہی زمین کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے کے اوپر بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر آدمی خیر و شر کیا کرتا ہے، اچھائی اور برائی کے فعل کیا کرتا ہے، وہ زمین کا وہ ٹکڑا میدان محشر میں اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر سجدہ کیا رہے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس نے میری پیشانی کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کے تیری بارگاہ میں اس نے سر نیاز خم کیا تھا، وہ رب کے حضور میں آپ کے خلاف، آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر بندہ نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، تو زمین کا وہ ٹکڑا بول بیٹھے گا اس نے تیری نافرمانی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبروں کو جو ہے بیان کر دے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا تھا اللہ کے رسول نے کہ جانتے ہو اس کے اخبار کیا ہیں، اس کی خبریں کیا ہیں زمین کی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہی ہیں کہ جس ٹکڑے پر جو بندہ، جو بھی انسان گناہ کرے گا یا جو بھی انسان بھلائی کرے گا، زمین کا وہ ٹکڑا میدان محشر میں اس کے لیے گواہی دے گا۔ یہ چار گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں کب؟ جبکہ دنیا کی کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بند کوٹھری میں وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑتا ہے، تو یہ چار گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی گواہیوں کو تو پیسہ دے کر کے ہم ٹال سکتے ہیں، لیکن میدان محشر کی گواہیوں کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چار گناہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان اپنے بندوں پر ہے، ان گواہیوں کو مٹانے کا ہمارے پاس اس نے ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، بالکل سچے دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے، تو
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کی ساری گواہیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اب اللہ کے حضور وہ اس طرح آتا ہے کہ اللہ تبارک انس اللہ جوارحہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اعضائے بدنی کو بھی بھلا دیتا ہے، فرشتوں کے ذہن سے بھی یہ بات مٹا دیا کرتا ہے، نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، زمین کو بھی مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اس طرح آتا ہے کہ کوئی گواہ باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ تو آدمی ان گناہوں سے توبہ اگر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ان گواہیوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں نحوست اس کے وجود پر آ جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ روزے کی بنیاد پر جو ہمارے اندر ذرا سا بھی نیکیوں کا جو ایک شوق پیدا ہوا ہے ہم اس کو باقی رکھیں اور کم سے کم ہم گناہوں سے ضرور بچتے رہیں۔ یہ روزہ اسی لیے تو رکھا گیا ہے کہ آج کل تقریباً 13.5 سے 14 گھنٹے کا یہ جو روزہ ہوا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، پانی حلال ہے، شربت حلال ہے، یہ آپ کے سموسے اور چھولے اور جتنی بھی چیزیں آتی ہیں آپ کی افطاری میں سب حلال ہیں۔ لیکن ان حلال چیزوں کے اوپر ہمارے لیے 14 گھنٹے کے لیے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ بندے مومن جب اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ یہ 14 گھنٹے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس ہو جائے گی، ایک تجربہ ہو جائے گا، تو یہ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنے کا عادی بن جائے گا۔ تو ہمارے لیے اصل روزے کی تربیت یہی ہے کہ ہم حلال چیزوں سے جب رک سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے ہیں۔ جب ہم جو ہے اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے لیے جائز کی ہیں ان چیزوں سے اگر ہم رک سکتے ہیں تو جو چیزیں رب کائنات نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں ان سے کیوں نہیں رک سکتے ہیں۔ تو اصل یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ اس تربیت گاہ کا فائدہ اسی وقت ملے گا جب آپ اس سے حاصل ہونے والے دروس و اسباق اور اس سے حاصل ہونے والے نتیجوں کو آپ آنے والی زندگی میں اپلائی کریں، ورنہ رمضان کے بعد اور عید جیسے ہی آئے ویسے ہی پھر نوجوانوں کے تماشے شروع ہو جائیں تو پھر رمضان کا کوئی فائدہ نہیں آیا، کوئی فائدہ نہیں۔ آنے والی زندگی میں بھی اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور ہماری پیشانیاں سجدوں سے آباد ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کی برکتیں ہمیں مل گئی ہیں۔ اور اگر آنے والی زندگی ہماری پھر وہی پرانے طرز زندگی پر آ جائے تو یہ سمجھیے کہ رمضان سے ہمیں کوئی بھی حصہ نہیں ملا ہے۔ تو یہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں، خشیت الہی ان کے اندر کیا تھی۔ ہر وقت ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مجھے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یعنی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے تو اس کا مآل کار اور اس کا انجام یہی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ جو اپنے آپ کو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے کہ مجھے رب کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اگر وہ ڈر جائے تو اور اپنے آپ کو یہی سوچ کر کے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ تو پھر جنت ہی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 90 سال کے بعد جو ہے آپ خلیفہ ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت صرف 2 سال کی رہی، لیکن 2 سال میں انہوں نے خلفائے راشدین کی طرز زندگی کو دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا، اور اموی جو طرز حکومت تھی اس طرز حکومت کا جو ہے نام و نشان مٹا دیا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس اردن میں ان کا ایک وزیر رہتا تھا، ایک گورنر رہتا تھا۔ اردن سے اس نے اچھی قسم کی کھجوریں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس بھیجا، اور جو حکومت کے ڈاک کی سواریاں تھیں اسی سواریوں کے ساتھ اس نے بھیج دیا، اور جو ذمہ دار تھا اس سے کہہ دیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس یہ تحفے کے طور پر میری جانب سے پیش کر دینا۔ وہ جب لے کر کے آیا تحفہ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ کہا اردن میں جو آپ کا گورنر ہے اس نے بھیجا ہے۔
کہا کیسے بھیجا ہے؟ کہا جو حکومت کی ڈاک کی سواریاں آتی جاتی اسی سے بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا یہ سواریاں جو ہیں حکومت کی ہیں، انہیں چارہ بیت المال سے دیا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ذمہ دار رکھا گیا ہے اس کی تنخواہ بیت المال سے دی جاتی ہے، تو اس نے میرے ذاتی خرچ کے لیے جو کھجوریں بھیجی ہیں اس نے حکومت کی ان سواریوں کو کیسے استعمال کیا؟ اس نے ناجائز استعمال کیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ وقت تھے، آج کے زمانے کے نیتاؤں کی طرح نہیں تھے کہ حکومت کی ساری پالیسیاں وہ اپنے لیے خاص کر لیا کرتے تھے، بلکہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ مجھے رب کے حضور کھڑے ہو کر کے پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے خادم کو بلایا اور کہا اس کھجور کو لے کے جاؤ بازار میں اسے فروخت کر دو اور اس کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دو۔ وہ لے کر کے گیا تو ان کا بھتیجا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھتیجا دیکھ رہا تھا، وہ جا کر کے نوکر سے کہتا ہے تم جاؤ مارکیٹ میں اس کی قیمت معلوم کر لو، بیچنا مت، اور قیمت آ کے مجھے بتا دینا، میں خرید لوں گا۔ وہ گیا مارکیٹ میں قیمت معلوم کیا تو اس وقت ان 2 ٹوکروں کی جو قیمت تھی 14 درہم تھی، اس نے خرید لیا، ایک ٹوکرا اپنے لیے رکھا، ایک ٹوکرا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس بھیجا اور کہا کہ کہہ دینا کہ آپ کے بھتیجے نے یہ تحفہ دیا ہے اور اس کی قیمت بیت المال میں جمع کرا دی گئی ہے۔ تو جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجور اس طرح پہنچی، آپ نے پوچھا اس کی قیمت، کہا آپ کے بھتیجے نے اس کی قیمت بیت المال میں جمع کرا دیا اور ایک ٹوکری کھجور آپ کو اس نے تحفے میں دیا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اب یہ میرے لیے حلال ہو گئی۔ یہ وہ تصور تھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے حضور جو کھڑے ہونے سے، حساب و کتاب دینے سے ڈر جائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طرز زندگی رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی تقویٰ کی کہانی سنیں۔ ایک مرتبہ فاقہ پڑ گیا، ایک دن فاقہ، 2 دن فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ، تو ان کا جو نوکر تھا کامبر یا ایسے کچھ نام تھا، مارکیٹ سے اس کوئی سامان لے کر کے آیا اور دیا کہ حضور کھا لیجئے، تو انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد ایک لقمہ کھایا اور کھانے کے بعد فوراً ذہن میں بات آئی۔ کیا ذہن میں بات آئی؟ کہ یہ کھانا آیا کہاں سے، حلال ہے کہ حرام؟ آپ سوچیں 3 دن کا بھوکا انسان ہے، اسے تو اپنے پیٹ کی پڑی ہونی چاہیے، لیکن ایک لقمہ پیٹ میں کیا گیا کہ فوراً دماغ کی اور تقویٰ کی بتی جل جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں یہ بات آتی ہے آیا کہاں سے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ جب بھی شیطان انہیں ذرا بھی نقصان پہنچاتا ہے وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ تمہارے پاس مال آیا کہاں سے جس سے تم یہ کھانا خرید کر کے لائے ہو؟ کہا زمانے جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو ایک آدمی کو میں نے جھاڑ پھونک کیا تھا تو اس نے مجھے معاوضے میں یہ پیسہ دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ مال حرام ہے، اصل میں جھاڑ پھونک کی وجہ سے حرام کے چکر میں مت پڑیے گا۔ زمانے جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک کیا جاتا تھا اس میں بتوں سے مدد لی جاتی تھی، اس میں شرکیہ جملے بولے جاتے تھے، کفریہ باتیں بولی جاتی تھیں، تو اس لیے جیسے اس زمانے میں جادو میں شرکیہ اور کفریہ باتیں ہوا کرتی تھی، اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک ہوتا تھا اس میں شرکیہ اور کفریہ باتیں ہوتی تھیں، اور ایسی صورت میں وہ مال حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جو ہے تو یہ مال جو ہے ایسا ہے، اور اس کے بعد ایک لقمہ پیٹ کے اندر گیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انگلی کر کے اسے باہر کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کہا حضور ایک ہی لقمہ تو پیٹ میں گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے کل جسد نبت بسحت، ہر بدن کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو حرام غذا سے جس کی پرورش ہو، فہو اولا بالنار، وہ سب سے زیادہ جہنم کا مستحق وہی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں یہی ایک لقمہ میرے بدن میں حلول کر جائے، خون اور پھر گوشت میں بدل جائے، تو کل میدان محشر میں اس ایک لقمے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طرز زندگی تھا، طرز روش تھا، ان کی سوچ تھی، اور ان کے سامنے یہ بات تھی کہ ہمیں رب کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک لقمہ نہیں نکلا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھونٹ پانی پیا اور پھر اس کے بعد انگلی اندر کر کے اسے الٹی کر دیا، بالآخر وہ لقمہ باہر کر ہی دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر کھڑا کیا ہے، اور پھر بھی ان کا یہ عالم ہے کہ عید کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو، چرندوں کو اور کنکریوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کاش کہ میں زمین کی ایک کنکری ہوتا، کہ میں میدان محشر میں اللہ کے حضور مجھے کھڑا نہ ہونے پڑتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی اتنی تھی کہ آپ اتنا راتوں کو روتے تھے خوف الہی کی وجہ سے کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے ایک سرخ لکیر ایسے بنی ہوئی تھی، آنسو بہنے کی وجہ سے ایسے لکیر بنی ہوئی تھی دونوں آنکھوں کے پاس سے، اتنا روتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا اگر دجلہ کے ساحل پر بکری کا ایک بچہ بھی مر جائے گا تو عمر سے میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اچھے گورنروں کو ایک شکایت کی بنیاد پر گورنری سے ہٹا دیا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنہیں سیف اللہ کا خطاب رب کائن اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شکایت آئی تھی، آپ نے معزول کر دیا تھا۔ لوگوں نے کہا ان کی وجہ سے حکومت اسلامی بڑھ رہی ہے، تبلیغ دین ہو رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، کفار کے اوپر رعب اور دبدبہ چھا رہا ہے، آپ ایک غلطی ان کی درگزر کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، آج خالد ابن ولید کی بنیاد پر کل کسی اور کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تھا۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوا سال بھر کے بعد حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور کہا کیا معاملہ ہوا؟ کیسے خواب میں دیکھا کہ ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے جیسے کوئی بہت زیادہ پوچھ تاچھ ای ڈی کی پوچھ تاچھ میں بہت پریشان ہو جائے، تو ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے تھکے مادے وہ آ رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحم نہیں کیا ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا سال بھر سے حساب دے رہا ہوں اور اپنی 10 سالہ خلافت کا سال بھر سے حساب دے رہا ہوں، آج مجھے جا کے فرصت ملی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحم فرمایا ہے تب جا کے فرصت ملی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ ان سے دنیا میں لیا جا چکا ہے، اور اللہ کے رسول نے ایک نشست میں بیٹھ کر کے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، ان کی طرز زندگی ہم اگر اپنائیں گے تب جا کر کے ان کی طرح ہماری مدد کی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب قیصر کے لیے جنگ کے لیے بھیج رہے تھے، قیصر سے جنگ کے لیے بھیج رہے تھے تو ایک وصیت کیا تھا۔ کیا وصیت کیا تھا؟ وہ وصیت ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے، یہ وصیت ضرور سنیں۔ کیا کہا تھا؟ اوصی کا وبمن معک من الجند بتقوی اللہ، تجھے اور تیرے پورے لشکر کو میں ایک بات کی وصیت کر رہا ہوں۔ جنگ کے موقع پر آدمی کیا وصیت کرتا ہے؟ ہتھیار دیکھ کے چلانا، جو ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا، یہی تو کرتا ہے، اپنے امیر کی مخالفت مت کرنا۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا میں تجھے اور تیرے تمام لشکریوں کو اور فوجی کو ایک بات کی میں جو ہے وصیت کرتا ہوں، وہ یہ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں اس کی نافرمانی مت کرنا۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُدَّةِ عَلَى الْعَدُوِّ بِتَقْوَى اللَّهِ، کہ دشمن کے خلاف جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میزائل ہے اور جیٹ طیارے ہیں اور یہ آج کل کی کلاشنکوف اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے ہتھیار ہیں، اب بم ہے، یہ ساری تباہ کاری کے جتنے بھی سامان ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار ہے، ہم چھری چاقو اور دوسری چیزیں اسے ہتھیار سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُدَّةِ عَلَى الْعَدُوِّ تَقْوَى اللَّهِ، دشمن کے خلاف جو سب سے بڑا ہتھیار مومن کا ہے وہ ہے تقویٰ اور خشیت الہی۔
یہ اندھا بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، نہ تلواروں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں میزائلوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، یہ چیز انسان اپنے اندر پیدا کر لے کہ گناہوں سے وہ بچنا جو ہے سیکھ لے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی کہ ہماری جو مدد رب کائنات کی جانب سے ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور دشمن اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور دشمن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور ہماری اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے، اور رب کی مدد کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی ہے۔ ورنہ 313 جن کے پاس 8 تلواریں تھیں وہ 950 کی تعداد کو اتنی بری شکست کیسے دے سکتے تھے؟ تو انسان کی جو مدد، جو مومن کی مدد ہوتی ہے، جو مومن فتح پاتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی مدد سے، اور رب کی مدد اسی وقت آتی ہے جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ، کہ اگر گناہوں میں ہم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں تو طاقت تو ان کے پاس ہے، اگر گناہ ہمارے بھی برابر ہو جائیں، ان کے بھی نافرمانی جتنی وہ کر رہے ہیں ہم بھی کرنے لگیں، پھر تو طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، پھر تم فتح کی امید چھوڑ دینا۔ تو اصل جو ہماری مدد ہوتی ہے، جو ہمیں عزت ملا کرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کی وجہ سے ملا کرتی ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے گفتگو تمام کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بزرگوں میں مرد ہی ایسے ہیں جو لوگ جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے اسلاف میں ایسی ایسی خواتین بھی گزری ہیں کہ جن کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر کے وقت کا امام دنگ رہ گیا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ وہ خاتون نے مسئلہ کیا پوچھا کہ میں سود کاٹتی ہوں، سود کاٹنا میرا کام ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے ایک سپاہی جس کا نام جو ہے ابن طاہر ہے، وہ میری گلی سے گزرا تو اس کے ساتھ روشنی کا کوئی بہت معقول انتظام تھا۔ کسی سے گفتگو کرنے کے لیے چند لمحوں کے لیے وہ میرے گھر کے سامنے جب رکا تو میرے گھر کی چھت کے اوپر اس کی روشنی اتنی آ گئی کہ مجھے اچھی طرح نظر آنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی اس روشنی میں کچھ سود کاٹ لیا، لیکن جب وہ چلا گیا تو میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کی کمائی تو مشتبہ ہوتی ہے، یہ تو ظلم کی بنیاد پر پیسہ حاصل کیے کرتے ہیں، اس کی روشنی میں میں نے سود کاٹا ہے، یہ سود میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ آپ اندازہ لگائیں رب کے حضور کھڑے ہونے کا جو ہے کتنا گہرا تصور اس خاتون کے اندر تھا۔ صبح صبح حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا اب میں اس سود کا کیا کروں؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ سارا سود جو ہے صدقہ کر دو۔ وہ دعا دے کر کے چلی گئی۔ حضرت عبداللہ جو حضرت امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں بڑا عجیب مسئلہ ہے، میرے والد نے تو مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنا سود تم نے اس روشنی میں کاٹا ہے وہ سود صدقہ کر دو، لیکن سارا سود صدقہ کر دو، یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن کچھ دن کے بعد پھر وہی خاتون میرے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب کو بلایا گیا، حضرت امام احمد ابن حنبل۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ چراغ کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں تو مجھے اچھی طرح دکھائی دیتا ہے اور سود اچھا کاٹا جاتا ہے، اور چراغ میں جب تیل نہیں رہتا ہے اور میں مجبور ہو جاتی ہوں تو میں چاندنی رات میں بیٹھ کر کے سود کاٹتی ہوں، اس میں مجھے اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا ہے اور اچھا نہیں کرتا ہے، تو دونوں کی قیمتوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو کیا بیچتے وقت مجھے گاہک کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چاند کی روشنی میں کاٹا گیا ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں؟ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا ہاں بتانا ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ دعا دے کر کے چلی گئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اس زمانے میں خواتین کے اندر اتنی تقوی اور پرہیزگاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ معلوم کرو یہ خاتون ہے کس گھر کی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے گھر میں داخل ہوئی۔ جب میں نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ بشر حافی کی یہ بہن ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اگر بشر حافی کی وہ بہن ہے تو واقعی تقوی انہیں زیب دیا کرتا ہے۔ تو
تو یہ ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، مرد اور عورت ہوں چاہے مرد ہوں، ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری اس انداز کی تھی۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں بھی ملے گی۔ اور رمضان کے یہی بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد آپ نے حاصل نہیں کیا تو 1 مہینہ بھوکا رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آنے والی زندگی کے لیے لائے عمل تیار کریں۔ گناہوں کو ترک کرنے کے لیے خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ گناہوں سے ترک کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں۔ کم سے کم اتنا اپنے ساتھ عہد و پیمان کر لیں کہ مولا میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جانتے ہوئے میں تیری نافرمانی، گناہ غلطی کی بنیاد پر ہو جائے، بے خیالی میں ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، لیکن دانستہ طور پر بندہ کبھی نہ فحش فلمیں دیکھے، نہ غلط ویڈیو دیکھے، نہ غلط عورتوں کے اوپر غلط انداز کی وہ نگاہ ڈالے۔ نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی پیشانیوں کی حفاظت کرے، فرائض و واجبات کی حفاظت کرے، ہمارے دن پھر جائیں گے، اللہ رب العزت کی مدد مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔